الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزے کی برکت سے توبہ نصیب ہو گئی۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی ہجری کے بلند رتبہ بزرگ ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا۔ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کیا اور اس کی جانچ پڑتال کرنے لگے۔ ایک شخص کے سامان سے شکر اور بادام کی تھیلی نکلی۔ سارے ڈاکو مل کر شکر اور بادام کھانے لگے، مگر ان کا سردار شکر اور بادام نہیں کھا رہا تھا۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے ڈاکوؤں کے سردار سے پوچھا، سب شکر اور بادام کھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرا روزہ ہے۔ بڑی حیرانی کی بات تھی، ایک طرف بندوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی لوٹی جا رہی ہے، غریبوں کی آہیں بد دعائیں لی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، تم لوٹ مار بھی کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو؟ میرے اس سوال پر سردار بولا، اللہ پاک سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے مکہ مکرمہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے ڈاکوؤں کے اسی سردار کو وہاں دیکھا۔ اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا اور وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ بولا، جی ہاں میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے اللہ پاک کے ساتھ میری صلح کروا دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رمضان، رحمت الہی کی وسعت دیکھیے۔ ڈاکوؤں کا سردار جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، بندوں کے حقوق پامال کرتا تھا، لوگوں کو نقصان پہنچاتا، انہیں ایذائیں دیتا تھا، اللہ پاک نے اس کے حسن زن کی، اس کی امید کی لاج رکھی اور روزے کی برکت سے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، عبادت و ریاضت اور مجاہدات کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا روزے کی برکت سے توبہ کی توفیق، عبادت و ریاضت کی توفیق اور تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عبادات بہت قسم کی ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت، ذکر، فکر، حسن اخلاق وغیرہ ہزار قسم کی عبادات ہیں۔ ہر عبادت کے اپنے اپنے فوائد، ثمرات اور کمالات ہیں، مگر یہ خاصیت صرف روزے کو عطا ہوئی کہ اسے عبادت کا دروازہ قرار دیا گیا۔ روزے کو عبادت کا دروازہ کیوں کہا گیا؟ یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، وہ یہ کہ آخر روزے میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ نبیوں کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبادت کا دروازہ قرار دیا؟ اس سوال کا جواب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں جن وجوہات سے بندہ اللہ پاک سے عبادت و ریاضت سے، نیک کاموں سے دور ہوتا ہے، ان کی اصل بنیاد شیطان ہے۔ لیکن شیطان باہر کا دشمن ہے، یہ ڈائریکٹ ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ہمارے نفس کو بطور جاسوس ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے۔ نفس ہمارے اندر کا دشمن ہے
یہ خواہشات سجاتا ہے اور شیطان ان خواہشات کے ذریعے سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے کسی شخص کا ہرا بھرا سرسبز و شاداب لہلہاتا ہوا کھیت ہو، اس کی ہریالی کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں وغیرہ اس کی طرف آتی ہیں اور کھیت کو خراب کرتی ہیں۔ کھیت کے مالک کو بھیڑ بکریوں وغیرہ کو روکنے کی مشقت اس وقت تک اٹھانی پڑتی ہے جب تک کھیت ہرا بھرا سرسبز ہوتا ہے۔ جب کھیت کاٹ لیا جاتا ہے تو یہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر پلنے والی نفس کی خواہشات بھی شیطان کی چراہ گاہ ہے۔ جب تک یہ خواہشات موجود رہیں گی شیطان آتا رہے گا اور ہمیں اللہ پاک سے دور کرتا رہے گا۔ اگر یہ خواہشات ہی ختم کر دی جائیں تو شیطان کا آنا جانا بند ہو جائے گا اور اللہ پاک کے اور بندے کے درمیان جو پردہ ہے وہ اٹھ جائے گا۔ پھر بندہ آسانی سے دل لگا کر عبادت و ریاضت کر پائے گا۔ روزہ ہمارے اندر سے نفس کا زور توڑ دیتا ہے، ہماری خواہشات کو دبا دیتا ہے۔ روزہ رکھ کر ہم صبح سے شام تک اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں۔ نفس کھانا مانگتا ہے، ہم کھاتے نہیں۔ نفس پانی مانگتا ہے، ہم پیتے نہیں ہیں۔ یوں دن بھر محنت کر کے ہم نفس کی خواہشات کو دباتے ہیں۔ جیسے ہی نفسانی خواہشات دبتی ہیں شیطان کے راستے بند ہو جاتے ہیں، دل میں نورانیت آنے لگتی ہے اور عبادات کے راستے کھل جاتے ہیں۔ چونکہ روزہ نفس کو دباتا شیطان کے راستے بند کر کے عبادات کے راستے کھولتا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقویٰ کیسے ملے؟ اے عاشقان رسول، غور یہ کرنا ہے کہ کیا روزے رکھ کر ہمیں تقویٰ نصیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر تقویٰ نصیب ہو رہا ہے تب تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر روزے رکھنے کے باوجود بھی تقویٰ نہیں مل پا رہا، نفس پہلے بھی سرکش تھا اور اب بھی سرکش ہی ہے، اس کا زور نہیں ٹوٹ رہا، تو ہمیں اپنا روزہ رکھنے کا انداز چیک کرنا ہوگا۔ اللہ پاک کا کلام پاکیزہ قرآن تو سچا ہے۔ جب قرآن فرماتا ہے کہ روزے کے ذریعے تقویٰ ملتا ہے مگر ہمیں نہیں مل رہا، تو یقیناً ہمارے روزہ رکھنے کے انداز میں ہی کچھ کمی ہے۔ یہ کمی کیا ہے اور اسے کیسے دور کرنا ہے؟ اس کے لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں روزے کے متعلق کلام کرتے ہوئے ایک مختصر سی نصیحت ذکر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں مجھے خواب میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لفظوں کی نصیحت فرمائی۔ ارشاد فرمایا اپنے حواس یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کو قید کر لو۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس 2 لفظی نصیحت پر اگر ہم گہری نظر سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین اور اہم طریقہ ہے۔ دیکھیے، تقویٰ اصل میں دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم کے حوالے سے تقویٰ کی یہ تعریف لکھی، دل کو گناہوں سے دور کر دینا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خوف خدا کا بیان سنتے ہیں، قبر و آخرت اور جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں، مگر چند ہی منٹ بعد پھر گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل گناہوں سے دور نہیں ہوتا۔ جب دل گناہ سے دور ہو جائے، دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے تو پھر نفس گناہ کی خواہش کرے بھی تو دل اس کی خواہش کو ٹھکرا دیتا ہے۔ جب دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو گناہ کے اسباب بن بھی جائیں، پھر بھی دل ان اسباب سے کنارہ کر لیتا ہے۔ معلوم ہوا تقویٰ اصل میں دل کی ایک کیفیت ہے، مگر دل کی یہ کیفیت بنے گی کیسے؟ اس کے لیے ایک مثال سمجھیے۔ جب کہیں سڑک ٹوٹ جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کو دوبارہ سے بنانے کے لیے ایک تو وہاں مزدور یعنی لیبر لگا دی جاتی ہے، ساتھ ہی سڑک کے دونوں جانب ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے سڑک زیر تعمیر ہے، متبادل راستہ اختیار فرمائیے۔ یہ بورڈ اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر وہاں سے گاڑیاں روٹین میں گزرتی رہیں گی تو مزدور کام نہیں کر پائیں گے، اور جتنا وہ کام کریں گے سڑک چونکہ ابھی کچی ہوگی، اوپر سے گاڑی گزرے گی تو دوبارہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے وہاں پر مزدور لگانے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی آمد و رفت بھی بند کر دی جاتی ہے۔ یہی حال ہمارے دل کا ہے۔ ہمارا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے روزے رکھنا شروع کیے
گویا دل کی صفائی کے لیے ہم نے اندر کاریگر لگا دیے، نفس کی خواہش دبانے کا کاریگر، بھوک کا کاریگر، پیاس کا کاریگر، یہ سارے کاریگر ہیں جو ہم نے اپنے اندر لگا دیے تاکہ ہمارے دل کی صفائی کریں۔ یہ کاریگر صفائی تو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دل کے راستے بند نہیں کریں گے تو دل کی صفائی ہو نہیں پائے گی۔ لہٰذا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل کے راستے بھی بند کرنے ہیں تاکہ روزے کے ذریعے سے دل کی پوری طرح صفائی ہو سکے اور دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اب وہ دل کے راستے کیا ہیں؟ یہ راستے وہی ہیں جن کی ہمارے آقا و مولا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں آ کر نصیحت فرمائی، اپنے حواس کو قید کرو۔ معلوم ہوا پیٹ اور شرمگاہ کا روزہ رکھ کر روزے کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جب تک ہم اس کے ساتھ ساتھ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں کا روزہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک دل کی مکمل طور پر صفائی نہیں ہو پائے گی۔ جب صفائی نہیں ہوگی تو دل چمک نہیں سکے گا، دل نہ چمکا تو اس میں گناہوں سے نفرت پیدا نہیں ہوگی، اور اگر گناہوں سے نفرت پیدا نہ ہوئی تو تقویٰ نہیں مل پائے گا۔ اے عاشقان رسول، خالی پیٹ کا نہیں آنکھ کا بھی روزہ رکھیے۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کی طرف دیکھنا شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو اپنی آنکھ کو عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال سے پھیر لے، اللہ پاک اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تو ہے آنکھوں کو حرام سے بچانا، نہ دیکھنے والی چیزوں کو نہ دیکھنا، یہ تو 12 ماہ اور 24 گھنٹے لازم و ضروری اور ہر ایک پر فرض ہے۔ مگر ہمارے بزرگان دین کا انداز دیکھیے، سبحان اللہ، یہ اللہ والے کمال ہی سوچ رکھنے والے تھے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام یاد الہی میں خوب رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنکھوں کی ظاہری بینائی میں کافی کمی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام سے اس قدر رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا، 2 وجہ سے میں اتنا روتا ہوں۔ نمبر 1، اس ڈر سے کہ کہیں میری نظر ایسی چیز پر نہ پڑ جائے جسے دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آنکھیں روز قیامت اللہ پاک کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ آنکھیں کسی اور چیز کو دیکھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام 60 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، کسی نے آپ علیہ السلام کو آنکھ کھولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، یہ ہے حقیقت میں آنکھ کا روزہ۔ مگر ہم گناہ گار ایسا روزہ تو کیا رکھیں گے، صرف آنکھوں کو ناجائز چیزیں دیکھنے ہی سے نہیں بچا پاتے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آنکھ کے روزے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور ہی کی طرف اٹھے۔ آنکھ سے مسجد دیکھیے، قرآن مجید دیکھیے، مزارات اولیاء کی زیارت کیجیے، علماء کرام، مشائخ اعظام اور اللہ پاک کے نیک بندوں کا دیدار کیجیے۔ اللہ پاک دکھائے تو کعبہ شریف کے انوار دیکھیے، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں دیکھیے، مدینہ منورہ کے در و دیوار دیکھیے، سبز سبز گنبد و مینار دیکھیے، میٹھے مدینے کے صحرا و گلزار دیکھیے، سنہری جالیوں کے انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کیاری کی بہار دیکھیے۔ آنکھ کا روزہ رکھیے اور ضرور رکھیے، بلکہ آنکھ کا روزہ تو ڈبل 12 گھنٹے 30 دن اور 12 مہینے ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی عطا کردہ آنکھوں سے ہرگز فلم نہ دیکھیے، ڈرامے نہ دیکھیے، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیے، کسی کا کھلا ہوا سطر نہ دیکھیے، بلکہ بلا ضرورت اپنا کھلا ہوا سطر بھی نہ دیکھیے۔ اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والے کھیل تماشے نہ دیکھیے، کرکٹ، کبڈی، فٹ بال، ہاکی، تاش، شطرنج، ویڈیو گیمز، ٹیبل فٹ بال وغیرہ وغیرہ کھیل نہ دیکھیے۔ جب انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں تو کھیلنے کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟ ان میں بعض کھیل تو ایسے ہیں جو نیکر وغیرہ پہن کر کھیلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھٹنے بلکہ معاذ اللہ رانے تک کھلی رہتی ہیں۔ اس طرح دوسروں کے آگے رانے یا گھٹنے کھولے رہنا گناہ ہے، اور دوسروں کو اس طرف نظر کرنا گناہ ہے۔
اسی طرح کسی کے گھر میں بے اجازت نہ جھانکیے، کسی کا خط لیٹر نہ پڑھیے، کسی کا SMS واٹس ایپ بغیر اجازت نہ چیک کیجیے، کسی کی ڈائری کی تحریر بھی بے اجازت شرعی نہ دیکھیے۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے، جو اپنے بھائی کا خط یعنی لیٹر بلا اجازت دیکھتا ہے گویا وہ آگ میں دیکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کان کا روزہ، اے عاشقان رسول، تقوی پانے روزے کی لذت حاصل کرنے کے لیے کان کا بھی روزہ رکھیے۔ یہ کیسے رکھنا ہے؟ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سیکھتے ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان رمضان میں فرماتے ہیں، کانوں کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، ہرگز ڈھول باجے اور موسیقی نہ سنیے، گانے اور نغمے اور فضول یا فحش لطیفے نہ سنیے، کسی کی غیبت نہ سنیے، کسی کی چغلی نہ سنیے، کسی کے عیب ہرگز نہ سنیے۔ جب دو آدمی چھپ کر بات کریں تو کان لگا کر نہ سنیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان کا روزہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حصول تقوی کے لیے مزید تربیت کرتے ہوئے زبان کے روزے کی تفصیل یوں بیان فرماتے ہیں۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک و جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے، فضول بک بک سے بچتے رہیے۔ خبردار گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے زبان ناپاک نہ ہونے پائے کہ چمچہ اگر نجاست میں ڈال دیا جائے تو وہ ایک گلاس پانی سے پاک ہو جائے گا، مگر زبان بے حیائی کی باتوں سے ناپاک ہو گئی تو اسے 7 سمندر بھی نہیں دھو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھیں صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں۔ خبردار کسی پر ظلم کے لیے ہاتھ نہ اٹھیں، رشوت لینے دینے کے لیے نہ اٹھیں، نہ کسی کا مال چرائیں، نہ تاش کھیلیں، نہ پتنگ اڑائیں، نہ کسی نامحرم عورت سے ہاتھ ملائیں، نہ ہی ہاتھوں سے دل آزاری، جھوٹ، غیبت پر مبنی اشارے کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں اٹھیں تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں، ہرگز سنیما گھر کی طرف نہ چلیں، ڈرامہ گاہ کی طرف نہ چلیں، برے دوستوں کی مجلسوں کی طرف نہ چلیں، شطرنج، لڈو، تاش، کرکٹ، فٹ بال، ویڈیو گیمز، ٹیبل فٹ بال وغیرہ کھیل کھیلنے یا دیکھنے کی طرف نہ چلیں۔ کاش پاؤں کبھی تو ایسے بھی چلیں کہ بس مدینہ لب پر ہو اور سفر بھی مدینے کا ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں تو اسی وقت نصیب ہوں گی جب ہم تمام اعضاء کا بیان کیے گئے طریقے کے مطابق روزہ رکھیں گے، ورنہ بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار، ہم بے کسوں کے مددگار، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں ان کو ان کے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر اپنے اعضاء کو چونکہ برائیوں سے نہیں بچاتے، اس لیے ان کو روزے کی نورانیت اور اس کی اصل روح سے محرومی ہی رہتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دل کو حاضر کیے بغیر تہجد ادا کرتے ہیں، انہیں جاگنے کی مشقت تو اٹھانا پڑتی ہے لیکن اس کا ثواب نہیں پاتے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے، اس کی نورانیت حاصل کرنے، روزے کی برکت سے تقوی و پرہیزگاری، دل کی صفائی پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات
سے